غزہ میں سیز فائر کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن ہے۔ جنگ بندی یا سیز فائر کی صورت میں اسرائیل میں نیتن کی سیاست ختم ہو جائے گی، مگر نیتن فلسطینی عوام کی نسل کشی کی آڑ میں اپنی سیاست کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکہ سے اب سیز فائر کی حمایت اور نیتن کی پالیسیوں کے خلاف آوازوں میں شدت آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ سے بڑھتے ہوئے دباؤ کی بات کی جائے تو گزشتہ ہفتے 14 مارچ کو امریکی سینٹ کے اکثریتی لیڈر چک شومر کی تقریر کو امریکہ اسرائیل تعلقات میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ کہا جا رہا ہے۔ سب سے اہم سوال، سینٹ کے اکثریتی لیڈر کی تقریر میں ایسا کیا تھا؟ چک شومر نے اپنی 44 منٹ کی تقریر کے دوران واضح الفاظ میں کہا تھا کہ وزیر اعظم نیتن نے اپنی سیاسی بقا کو اسرائیل کے بہترین مفادات پر فوقیت کی اجازت دے کر اپنا راستہ کھو دیا ہے اور غزہ میں شہریوں کی اموات کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ دنیا بھر میں اسرائیل کی حمایت کو تاریخی پستی میں دھکیل دیا ہے۔ میرے خیال میں اسرائیل کے مستقبل کے لیے نئے انتخابات بہترین طریقہ ہو سکتا ہے جس کے ذریعے اسرائیل کے مستقبل کی فیصلہ سازی بہتر انداز میں ہو سکے گی۔ دوسرا اہم سوال، چک شومر ہیں کون اور ان کی تقریر کو امریکہ اسرائیل تعلقات میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ کیوں کہا جا سکتا ہے؟ چک شومر امریکی سینٹ کے میجورٹی لیڈر اور اعلیٰ ترین یہودی عہدیدار ہیں جو امریکہ کے اندر اسرائیل کے سب سے اہم اور کٹر سپورٹر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ یہاں تک نہیں، چک شومر فخر سے اپنا سرنیم بتا کر کہتے ہیں کہ لفظ شومر کا مطلب محافظ ہے اور وہ اسرائیل کے محافظ ہے۔ گزشتہ 75 سالہ تاریخ میں اسرائیل کو وقتی طور پر امریکی صدور اور وزراء خارجہ کی طرف سے تنقید کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، مگر تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکہ کے اندر ڈی فیکٹو یہودی لیڈر کی طرف سے جروسلم میں سیاسی تبدیلی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چک شومر کی تقریر کو امریکہ اسرائیل کے تعلقات میں ایک واٹر شیڈ مومنٹ کہا جا رہا ہے۔ امریکی سینٹ کے میجورٹی لیڈر کا بیان امریکہ کی یہودی کمیونٹی کی طرف سے اسرائیلی قیادت پر عدم اعتماد کا اظہار ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی۔ گزشتہ 5 ماہ سے اسرائیلی پالیسی کو سپورٹ کرنے والے امریکی صدر جو بائیڈن بھی سینٹ میں اکثریتی لیڈر کی تقریر سے متاثر نظر آئے اور کہا کہ مسٹر شومر گیو اے ویری گڈ اسپیچ، جبکہ سینٹ میں ریپبلکن لیڈر مچ میکونل نے چک شومر کی تقریر کو منافقانہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے امریکہ اور اسرائیل کے تعلقات میں دوری پیدا ہوگی۔ امریکہ میں اسرائیلی پالیسیوں کو تنقیدی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے، مگر آج بھی اسرائیل یا نیتن کی کابینہ کی سوچ میں تبدیلی آتی ہوئی نظر نہیں آ رہی۔ فاکس نیوز کے پروگرام فاکس اینڈ فرینڈز میں بات کرتے ہوئے اسرائیلی وزیر اعظم نے چک شومر کو براہ راست جواب دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ایک بنانا ریپبلک نہیں ہے۔ اسرائیلی انتخابات کے مطالبے کی مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ ایک سسٹر ڈیموکریسی میں قیادت کی تبدیلی کے مطالبات نہیں آنے چاہیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب ہم حالت جنگ میں ہیں اور دنیا 7 اکتوبر کو اتنی جلدی کیسے بھول گئی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا مزید کہنا تھا کہ چک شومر نے مکمل طور پر نامناسب بات کی ہے، ان کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ غلط ہے۔ بات یہاں تک نہیں رکی۔ فاکس نیوز کے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں نیتن کا کہنا تھا کہ الیکشن کی بات کرنا مضحکہ خیز ہے۔ اسرائیلی عوام انتخابات کا فیصلہ کرے گی۔ جنگ کے دوران انتخابات کا انعقاد حماس کی فتح ہوگی کیونکہ جنگ 6 ماہ تک منجمد ہو سکتی ہے۔ آج کے ایڈیٹوریل کو اس نقطے پر کنکلوڈ کرتے ہوئے یہ بات تو واضح ہو چکی ہے کہ چک شومر کے ریمارکس کے بعد امریکہ میں ایک بار پھر سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی بحث چھڑ چکی ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن اور سینٹ میں میجورٹی لیڈر امریکی تاریخ میں سب سے زیادہ اسرائیل کے ہمدرد کے طور پر جانے جاتے ہیں اور اب ان کی طرف سے نیتن کی غزہ پالیسی پر تنقید حالات میں تبدیلی کا تاثر پیش کر رہی ہے۔ چک شومر نے امریکی صدر کو بھی اسرائیل کے خلاف ایک سخت پوزیشن لینے کے لیے کور فراہم کر دیا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ نیتن کے لیے امریکی سپورٹ پہلے کی طرح آسان نہیں رہے گی۔ مگر اسرائیلی افواج کی طرف سے ماہ رمضان میں رفح پر فوجی کارروائی کا آغاز کیا گیا تو مشرق وسطیٰ میں امریکی پوزیشن مزید بے یقینی کا شکار ہو جائے گی۔